علی رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متعلق سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت مبارکہ 153 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ سرزمین مدینہ منورہ، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، اور زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ ہر عاشق رسول مدینے جانے کے لیے بے قرار رہتا ہے، تڑپتا ہے، اس کی آنکھیں اشکبار رہتی ہے، اور یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش کہ میں مدینے کی سرزمین اور اس مدینے کی سرزمین پر پہنچ جاؤں اور اپنی آنکھوں سے گنبد خضرا کو دیکھوں، سنہری جالیوں کے روبرو صلاۃ والسلام عرض کروں۔ لیکن آپ کمال دیکھیے کہ امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی سرزمین پر مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ اب کتنی برکتیں ان کو ملی ہوگی اور کیا مقام ہوگا ان کا، اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے۔ آپ کا نام مبارک علی اور کنیت سامی اور ابو الحسن اور ابو محمد اور القابات آپ کے جو ہے وہ صابر، ولی، ذکی، ضامن، مرتضی اور سب سے مشہور لقب رضا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نور العین ہیں، ان کے فرزند ہیں۔ کون؟ امام علی رضا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نہایت ہی ذہین و فطن اور اعلیٰ درجے کے عالم و فاضل تھے، اعلیٰ درجے کے عالم و فاضل۔ آپ کو رب کریم نے فہم قرآن کی عظیم دولت سے ایسا نوازا تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر سوالات کے جوابات آیات قرآنی سے دیا کرتے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہر ماہ 3 دن اہتمام کے ساتھ روزے رکھا کرتے۔ امام علی رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کا علم دیکھیے، ان کا مقام دیکھیے، اور ان کی عبادت کا انداز دیکھیے کہ ہر ماہ 3 دن روزے رکھا کرتے تھے، اتنے بڑے امام۔ لیکن آپ عبادت سے جتنا بڑا درجہ اللہ نے جس کو عطا کیا وہ اتنی ہی زیادہ عبادت کرتا ہے، اور ہمارے جیسا نااہل، کمزور، طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے وہ بعض اوقات جماعت تک ہماری چھوٹ جاتی ہے اور روزے تک جو ہے وہ ہمارے چھوٹ جاتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس قدر عاجزی پسند تھے کہ غلاموں کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھاتے، ایک ہی دسترخوان پر۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی انفرادی کوشش نے بے شمار کفار کو دامن اسلام سے وابستہ کیا۔ مشہور بزرگ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ہی کی دعوت اسلام پر مسلمان ہوئے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت مشہور بزرگ ہیں، آپ ہی کی دعوت پر مسلمان ہوئے اور آسمان ولایت کے روشن ستارے بن کر چمکے، ولی کامل بنے۔ امام علی رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کو انگوروں میں زہر ملا کر دیا گیا، جس سے آپ 21 رمضان مبارک 203 ہجری 55 برس کی عمر میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کا مزار شریف مشہد مقدس ایران میں ہے۔ امام علی رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کا مختصر تذکرہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آپ کا مزید مقام دیکھیے کہ اللہ نے آپ کو کیسا مقام عطا کیا اور کیسا درجہ آپ کو عطا کیا اور کیسی شان اور کیسی عظمت آپ کو عطا کی۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ جب مامون نے اپنے بعد کا ولی عہد امام علی رضا کو مقرر کیا تو مامون کے دائیں بائیں بیٹھنے والوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں یہ نامزدگی اچھی نہ لگی، اور انہیں ختم محسوس ہوا کہ خلافت بنو عباس سے ختم ہو جائے گی اور بنو فاطمہ میں چلی جائے گی۔ اس سوچ کی وجہ سے ان میں حضرت سیدنا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت پیدا ہو گئی۔ حضرت سیدنا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جب مامون کے گھر ملاقات کے لیے تشریف لاتے تو وہ نوکر چاکر جو دربان ہوتے یا پردہ ہٹانے کی ذمہ داری ان کے سپرد ہوتی، یہ سب اور دوسرے خادمین آپ کا استقبال کرتے اور سلام عرض کرتے، پھر وہ پردہ ہٹاتے تاکہ آپ اندر تشریف لا سکیں۔ جب ان لوگوں کو آپ سے نفرت ہو گئی اور اس فیصلے کے بارے میں پریشان ہو گئے
تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ اب جب حضرت سیدنا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مامون سے ملنے آئے، ہم ان سے منہ موڑ لیں گے، یہ انہوں نے مشورہ کیا، اور دروازوں کے پردے نہیں اٹھائیں گے۔ اس پر سب متفق ہو گئے۔ ابھی وہ یہ مشورہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ تشریف لائے اور اپنی عادت کے مطابق ملاقات کرنے اندر آنے لگے، تو ان لوگوں کو اپنے مشورے پر عمل کرنے کی ہمت نہ پڑی، چنانچہ سب کھڑے ہوئے، استقبال کیا اور دروازوں کے پردے بھی پہلے کی طرح اٹھائے۔ جب آپ اندر تشریف لے گئے تو وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، تم نے اپنے منصوبہ اور مشورے پر عمل نہیں کیا۔ پھر یہ طے پایا کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ اگر آئے تو پھر لازماً ہم اپنے مشورے پر عمل کریں گے۔ جب دوسرے دن آپ حسب عادت تشریف لائے، امام علی رضا رحمت اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب عادت تشریف لائے، اب کی باری یہ کھڑے تو ہو گئے، سلام بھی کیا، لیکن پردے نہ اٹھائے۔ فوراً تیز ہوا چلی، اس نے پردوں کو اٹھایا اور آپ اندر تشریف لے گئے۔ پھر باہر نکلتے وقت بھی تیز ہوا نے آپ کی خاطر پردے اٹھا دیے۔ اب یہ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور کہنے لگے اس شخص کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا مرتبہ ہے اور اس کی ان پر بڑی مہربانی ہے، دیکھو کہ ہوا کیسے آئی اور ان کے اندر آتے وقت اس نے کس طرح پردوں کو اٹھا دیا، لہٰذا چھوڑو اپنے مشورے کو اور دوبارہ اپنی ڈیوٹی دو۔ یہ امام علی رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام کہ ان سے نفرت پیدا ہوئی، اور نفرت پیدا ہونے کی وجہ سے جو مشورہ انہوں نے کیا، جو طے پایا، اس پر عمل نہ ہو سکا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبین کی جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، ان کی شان اور ان کی عظمت کو بڑھاتا ہے، اور جو ان کی شان کو، ان کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ملعون و مردود شخص کا نام و نشان تک دنیا سے مٹا دیتا ہے۔ نام و نشان تک مٹا دیتا ہے، بلکہ ان کے قبروں کے نشانات تک مٹ جاتے ہیں، کیونکہ وہ دشمنی کسی اور سے نہیں، اللہ کے ولی سے، اللہ کے نیک بندے سے، اللہ کے برگزیدہ بندے سے وہ دشمنی رکھے ہوئے ہیں، ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں، ان سے بغض و کینہ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے، اپنے ولی سے بہت محبت فرماتا ہے، اور اسی محبت کی بنا پر ان کے نام و نشان تک مٹا دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا اس مختصر سے واقعے سے، حکایت سے، کہ اللہ والوں سے ہمیں دوستی رکھنی چاہیے، ان سے محبت رکھنی چاہیے، اور جو ان سے بغض رکھے، دشمنی رکھے، ان سے ہمیں منہ موڑ لینا چاہیے اور بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام علی رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اب آئیے